السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخبهم اللہ ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ: انتخبهم اللہ لخدمت دینہ۔ وقال انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولخدمت دینہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ذمہ داران، عمائدین محلہ، اس وقت میں ہم لوگ جن عظیم فکروں کو لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محلے کو 4 اعتبار سے آباد کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ ایک ہمارا جو مسلک ہے، اس مسلک کے اعتبار سے ہم سب فکر مند ہیں کہ اس محلے میں کس طریقے سے ہمارے مسلک کا پہلا مرکز بنے۔ مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کسی علاقے کو آباد کرنے کا فیصلہ کرتے یا کوئی مشورہ کرنے کے لیے آتے تو آپ پہلا ان سے یوں کہتے کہ بھئی مسجد بنایا کرو۔ مسجد بنانے سے کیا ہوگا؟ جو 4 مقاصد ہمارے ہیں وہ چاروں مقاصد پورے ہوں گے۔ پہلا مقصد، ہر ایمان والے کا ایمانی تقاضا وہ اپنے رب کی عبادت سکون سے کرنا۔ سکون سے عبادت کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹھکانہ چاہیے، ایک مسجد چاہیے، اللہ کا گھر چاہیے، جہاں پر ہم اپنے رب کی عبادت سکون سے کر سکیں اور محلے والوں کی عبادت کے لیے بلا سکیں۔ ایک کام تو عبادت کا ہوگا۔ دوسرا کام تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا۔ جو تعلیم، جو تعلم ہمارے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے آنے والے تمام زمانے میں بے حد ضروری ہے۔ اگر تعلیم نہیں تو عالم کی صحبت اگر عوام کو، بچوں کو نصیب نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ ایسے بے حیا، بے شرم بن جائیں گے کہ انسان اور حیوان میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تعلیم ہی انسان کی حفاظت کرتی ہے، انسان کو بچاتی ہے، انسان کو انسانیت پر باقی رکھتی ہے۔ تو جو درسگاہ کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ درسگاہ ہم مسجد میں قائم کریں گے۔ تیسرا،
محلے کی نحوست کا خاتمہ اذان سے ہوتا ہے۔ نحوستیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے انسانی، ایک ہے جناتی۔ جنی نحوستیں، اس کا خاتمہ بھی اذان ہی سے ہوتا ہے۔ جب مسجدوں سے اذانیں دی جاتی ہیں اور وہ اذان جس وقت محلوں میں گردش کرنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اذان کی برکت سے جنات کی شرارتوں کو قابو میں کر دیتے ہیں، اور انسان کی ایمانی ایک کیفیت، ایک جذبہ باقی رہتا ہے۔ تو اذان بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز یہ فرمایا، رحمتوں کا تقسیم کرنے کی جگہ وہ مساجد ہوتے ہیں۔ پہلے مسجدوں میں رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے، پھر مسجد سے تعلق رکھنے والوں میں وہ رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اندر آتے وقت اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا کرتے ہیں، اور باہر جاتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک یہ دعا کرتے ہوئے باہر جاتے ہیں۔ یا اللہ، میں رحمتوں کے مرکز سے باہر جا رہا ہوں، آپ کی حفاظت کے بغیر، آپ کے فیصلے کے بغیر، آپ کے توفیق کے بغیر یا اللہ میرا محفوظ رہنا، میرے گھر والوں کا محفوظ رہنا ناممکن ہے، آپ اپنا فضل میرے ساتھ کر دیجئے۔ یہ فکر کون کریں گے؟ سب سے پہلے وہ جماعت کرے گی جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں۔ ہمیشہ ایک بات دل سے ماننا چاہیے، ہمارے اندر ذاتی کوئی کمال نہیں۔ میری طرح کمال والے بہت ہیں، محلے کو آپ جوڑ لیجئے، آپ کے طرح کے مالدار محلے میں ملیں گے، آپ کے طرح کے لیول والے محلے میں ملیں گے، آپ جس درجے کے ہیں، جن تعلقات کے ہیں، جو آپ کا دبدبہ ہے، رعب ہے، اسی طرح محلے میں ملیں گے۔ لیکن اللہ مسجد کے لیے ان کو نہیں چنا۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی ہمارے بڑوں کی دعا ہمارے ساتھ ہے، ہم معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے نانا محترم بہت بڑی فیکٹری کے مالک، جہاں پر روزانہ 300 لوگ کام کرتے تھے۔ کتنے لوگ؟ میں وہاں 7ویں 8ویں اسی فیکٹری میں رہتے ہوئے پڑھا ہوں، میں دیکھا ہوں منظر، دیگر لوگوں کو شاید اس کا احساس نہ ہو، لیکن اس بڑے کے انتقال کے بعد، جب اس کے بعد آنے والے ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ان کی دعاؤں جو ان کے حق میں قبول ہوئی تھی اس پر قائم نہیں رہتے، جو برکتوں کا سلسلہ ان کے زمانے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ان سلسلے پر جب باقی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ پھر سڑکوں پہ لے کر آ جاتا ہے۔ یہ فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا نہیں، ہمارے خاندان کا قصہ، اپنوں کا قصہ۔ یہ کیوں میں سنا رہا ہوں؟ ذرا برابر غرور نہیں آنا چاہیے، یہ لکھ کر رکھ لو۔ اور جس دن میں ایک لفظ آ جائے گا دل میں، اس دن لکھ کر رکھ لو، آپ کی نسلیں انتظار کریں تباہی کے۔ ہم فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت، اللہ کا گھر کا انتخاب کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ نے انتخاب کیا، ہم پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے۔ کوئی نہ کوئی اللہ خوبی ہم میں دیکھے، کوئی نہ کوئی اچھائی اللہ کو ہماری پسند آ گئی، کوئی نہ کوئی بہتری، کسی نہ کسی کی دعا، کسی نہ کسی کی تربیت ہمیں ایسی لگی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا۔ اور چنا ہی نہیں، ہمارے دور کے رشتہ داروں میں 400 کروڑ کے مالک، 400 کروڑ کے مالک، جنہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آیا، کیا گڑبڑ ہوا، ایک حادثے میں
وہ اور ان کی نامنی ہوتے ہیں. اس کے بعد میرے بعد میری جائیداد کس کو جائے. بیگم ہوتی ہے عموماً، بیگم اور ان کے بچے سب کے سب ایک ہی حادثے میں اللہ کے پیارے ہو گئے. جے للیتا کا زمانہ تھا، 400 کروڑ بینک میں پڑے ہوئے تھے. اس کی 400 کروڑ اگر بینک میں ہوں تو آپ اندازہ لگائیے باہر کتنی پراپرٹی ہوگی. اس کا تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. سب کے سب گورنمنٹ کے حوالے ہو گئے. ساتھیوں نے بتایا، ہمارے وہاں رشتہ دار رہتے ہیں، انہوں نے کہا کم از کم مولانا 2000 کروڑ روپے کی تو مالیت ہوگی، پورے گورنمنٹ کے حوالے ہو گئی. اب وہ کیا ہو گیا؟ گورنمنٹ کا گیسٹ ہاؤس ہو گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمارے ذریعے سے حلال کمائی کمایا تو ہم اپنی زندگی میں ایسی محنت کریں. دیکھو ہر ایک کے اندر صلاحیت الگ الگ ہے. کسی کی زبانی صلاحیت ہے، کسی کی دلی صلاحیت ہے، کسی کی نظری صلاحیت ہے، کسی کی دعا کی صلاحیت ہے، کسی کی ہمت ہے، کسی کا حوصلہ ہے. یہ سب مل کر ایک جماعت بنتی ہے. ایک ہی کوئی اصل نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کر سکتا. پوری تاریخ میں اکیلا سنگل مین کوئی کام کیا ہو، ایسی کوئی تاریخ میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اس کے ضرور حواریین ہوتے ہیں، ہوتا ہے نمائند سامنے وہ، لیکن ہوں گے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہ کوئی. اس کا تھنک ٹینک کوئی ہوگا، اس کا محنت کرنے والا کوئی ہوگا، اس کا مضمون منانے والا کوئی ہوگا، اس کے تحفظ کرنے والا کوئی ہوگا. تو اللہ جل جلالہ امن والہ، یہ جماعت جو بنائی جاتی ہے، ید اللہ علی الجماع، اس جماعت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے. اسی لیے ایک مشہور جملہ مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم سب مل کر جب کسی بات کو طے کر لیتے ہیں، وہی بات اللہ بھی طے کرتا ہے. جس وقت ہم سب مل کر کوئی بات طے کر لیتے ہیں، اللہ وہی بات بھی طے کرتا ہے. ایک کی بھی اس میں اختلاف نہیں ہونی چاہیے. سب مل کر ٹھان لیے، اللہ بھی ٹھان لے گا. سب مل کر کریں گے، اللہ بھی کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم میں سے ایک مل کر نیت کر لیں بھئی ہم کریں گے اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ بات دل میں ہم لوگ بسا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا، اور اس قبولیت کے بعد میں اگر کسی کے دل اور دماغ میں بیزارگی آ جائے کسی وجہ سے بھی، تو وہ بیزارگی یہ من جانب شیطان ہوتا ہے. شیطان دیکھتا رہے گا ان میں کس کا سوئچ آف کرے تو پورے جنے آف ہوتی. ایک یہ سوئچ تو یہاں کے لیے ہے، یہ سوئچ لائٹوں کے لیے، فینوں کے لیے ہے. ایک مین سوئچ ہے کہ نہیں؟ تو ایک آف کر ڈالو تو کیا ہوتا؟ پورے آف. مائک بھی آف، فین بھی آف، لائٹ بھی آف، سب آف. اور وہ ایک آن کرو سب آن. تو انہیں شیطان ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان، جن جس سے پناہ مانگنے کو کہا گیا، الذی یوسوس فی صدور، دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا. دیکھ بات تجھے پوچھش نہیں، دیکھ بات یہ چیز بہت شیطان کراتا ہے. تجھے پوچھے نہیں، تجھے کیئر کرے نہیں، تجھے دیکھے نہیں، تجھے بلائے نہیں. اسے بولنا میں کون، میں ذمہ دار. بھائی بلاؤ نہ کو بلاؤ، جانا میرا کام. بلاتے سو اجنبیوں کو، اپنوں کو نہیں بلایا جاتا. گھر میں کھانا بن گیا، بیوی روزانہ رخالہ کو دیتی کیا؟ ناشتہ کرو جی، چائے پیو جی، کھانا کھانے آؤ جی بول کو. کیوں بھائی؟ روزہ رخا بنا کو رکھتی کیا انہیں؟ پلیز کم. کھانا بنا لیے، خوشبو سیٹی کی آواز آ گئی، تیار ہو جانا. جو ہی دسترخوان بچ گیا کو بیٹھ جانا. وہ اور نخرے ہمیں کرے بولے تو سب بیوی سوئچ آف کر ڈالتی. جاؤ جی میں کھانا پکاتی نہیں، ناشتہ بناتی نہیں. کیا ہے یہ؟ ایک طرف میں بنانا، ایک طرف تم نہ گھگانا. یہ کون سی مصیبت ہے بھائی؟ خدمت بھی کر رہی ہوں، یہاں آ کر گھگا بھی رہی ہوں. ارے بھائی کھانا بنانا میری ذمہ داری، جب بن گیا آ جاؤ.
ایک کو 10 بار بلا رہے، یہ الگ چیز ہے۔ تعلقات کی وجہ سے بیگمات بلاتی ہیں، ہمیں اکرام کرتی ہیں، ہمارا انتظار کرتی ہیں، یہ تو ہندوستان کی شان ہے، وہ چھوڑیے۔ لیکن یورپ ممالک کا سفر کر کو دیکھو، کیئرج کرتے نہیں کسی بھی، کوئی کسی کو کیئر ہی نہیں کرتا۔ تو جا تیرا کھا لے۔ پورے یورپ ممالک میں اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھانے کا رواج ہی نہیں ہے، انہوں اپنا اپنا کھا لے جاتے رہتی، اور کھانا پکانے کا بھی ترتیب ہی نہیں، فریج سے نکالے، جوس پی لیے، بریڈ کھا لیے، چلتے رہو۔ یعنی بتانے کا منشا کہ یہ ایک نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایک فیملی، ایک جوڑ، کہ ہمارا خاندان ہے، خاندان جڑا ہوا رہتا ہے، ہماری فیملی ہے، فیملی جڑی ہوئی رہتی ہے، ہماری جماعت ہے، جماعت جڑی ہوئی رہتی ہے، ہمارے علماء ہیں، علماء جڑے ہوئے رہتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ساتھی جڑے ہوئے رہتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن کے رہتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کے اس مٹی میں نازل ہونے کی برکت۔ ہندوستان کون سی زمین ہے؟ جس زمین میں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے نبی تشریف لائے، سب سے پہلے یہاں نکاح ہوا۔ بھئی آدم حوا ان دونوں کی اولاد کا نکاح ہندوستان میں ہوا، سب سے پہلی توبہ یہاں ہوئی، سب سے پہلے یہاں سے حج کو یہاں سے گئے۔ نوح علیہ السلام کے جو گشت قرآن پاک میں مذکور ہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو بگڑ گئے اور بتوں کی پوجا کرنے والے بنے، وہ ہندوستان جو اس وقت موجود ہیں یہ انہی کے زمانے کے پجاری ہیں۔ یہ ہے تاریخ ہندوستان کی۔ تو اس زمین کے اندر ایک انسانیت ہے، وہ کوئی اور زمین میں نہیں ہے۔ تو ہم بھی ایک دوسرے کے ہمدرد، ارے بھئی میں ہار رہا ہوں، آپ آ کر میرے لیے سہارا بنیے، آپ ہار رہے ہیں، میں آ کر آپ کے لیے سہارا بنوں، اور ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ نہیں تمہیں کر لیو، تمہیں کر لیو، نہیں تمہیں کر لیو نہیں، میں تمہیں جاؤ بھئی میں دعا میں بیٹھتا ہوں، تمہیں جاؤ بھئی میں ذکر میں بیٹھتا ہوں، آپ جاؤ بھئی میں آ کر انشاءاللہ یہاں بیٹھ کر کانٹیکٹ کرتے رہتے ہوں۔ یہ ہے ہماری یونین، یہ ہے ہماری کمیٹی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اس کو سعادت سمجھیں، سعادت ہی نہیں، عبادت ہی نہیں، نسلوں کی حفاظت نہیں، بلکہ ہمارے پورے نسلوں کے لیے یہ زندگی گزرنے کے ایک راہ۔ جیسے بولتے ہیں تمہارے والد کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، بھائی جانتے ہیں آپ کے والد کون تھے؟ اللہ نے کیا کیا تمہارے والد کے ذریعے سے؟ بعد میں آ کر محلے والے بتائیں گے تمہارے والد کی قربانی کیا تھی، تمہارے دادا کی قربانی کیا تھی، تمہارے چچا کی قربانی کیا تھی، تمہارے تایا کی قربانی کیا تھی۔ تو یہ جماعت ہماری وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ جب چن لیا اللہ تعالیٰ، ہم لوگوں کو پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اعتماد کر لیا، اللہ پر بھروسہ کرتے رہو، ہارو مت۔ اور جو ہارے بغیر چلتا ہے اللہ چلاتے ہیں۔ جو ہار کر بیٹھ جاتا ہے، چاہے احب الاعمالی عند اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کم ہو، ہمیشہ ہو، کم ہو کوئی بات نہیں، چھوڑنا نہیں اسے۔ بھئی ہمیں 5 وقت کی نماز سال میں ایک بار پڑھتی سے کیا؟ بھئی جنازہ ہو تب بھی پڑھتے ہیں، عید ہو تب بھی، عید کی نماز میں چھٹی ہے، عید کو چھٹی ہے، کہاں چھٹی؟ امام صاحب کو چھٹی نہیں، کیوں؟ نماز کو چھٹی نہیں۔ جب نماز کو چھٹی نہیں، امام صاحب کو کہاں سے چھٹی ملے گی؟ بے نماز تو ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں۔ روزہ چاہے کوئی بھی موسم میں آ جائے ہم رکھتے ہیں۔ اسی طرح علماء کیا فرماتے ہیں، ہماری محنت کو چھٹی نہیں ہے۔ ہم مسجد بن کر جس وقت پہلی اذان نہ سنے، نیت کرو انشاءاللہ ہماری چھٹی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا۔ پہلی اذان، ایک بندہ ہماری ایک مسجد بنائے، انہوں
سب ساتھیوں کو بولے کون بنا رہی وہ نہیں، آپ کو جو چاہیے فلاں نمبر پر کال کیجئے، چیز آ کر اتر جائے گی۔ ان کو بولے حضرت ماشاءاللہ مسجد بن گئی، مسجد کی افتتاح ہے، افتتاح میں آئیے۔ تو ان کا کوئی سفر تھا تو انہوں نے کہا نہیں معاف کرنا میرا سفر ہے، معاف کرنا میں، لیکن اتفاق سے سفر کینسل ہو گیا۔ جب سفر کینسل ہو گیا تو ماشاءاللہ افتتاح مسجد میں وہ آئے، کونے میں بیٹھے، مسجد کی افتتاح کو دیکھے، آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو کام تو نے لیا تیرے رحم و کرم سے لیا، ورنہ میری طرح تو میرا بھائی بھی ہے، میرا چچا بھی ہے، میرا ماموں بھی ہے، میرا تایا بھی ہے، میرا خسر بھی ہے، میرا سالہ بھی ہے، سب ہیں، لیکن تیرے گھر بنانے کی سعادت تو نے کسی عطا کی؟ 4 قطرے آنسو بہائے، بوندی سب کو جیسا تقسیم کیے، وہ کیا کہتے ہیں جلیبی، جلیبی کی پیکٹ، تو یہ بھی ایک جلیبی کی پیکٹ لیے، فوراً اپنے گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھے۔ بڑھتے بڑھتے جو ساتھی تھے ان ساتھیوں کو فون کیا، کہا ماشاءاللہ میں حاضر ہوا، بیان بھی سنا، افتتاحی دعا میں بھی تھا، اور ماشاءاللہ میں ایک جلیبی کی پیکٹ بھی لیا، اور میں اب نکل رہا ہوں۔ بس آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری خدمت کو ضائع ہونے نہیں دیا، بہت بہت شکریہ، آپ ہماری خدمت کو ضائع ہونے نہیں دیا، مشورے سے کام کیا۔ اور ایک ساتھی ہیں ہمارے مسجد بنائے، 2.5 کروڑ کی مسجد بغیر مشورے کے ایسے راستے میں بنائے ہیں جناب۔ میں جا کر ان سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ تم نے عقل سلیم دیا نا، وہ عقل سلیم اللہ کہیں کو دیا، بیٹھ کو سوچنا نہیں، یہ جگہ مسجد بنا رونا کونتی با کو نماز پڑھتی ہیں کیا جی، وہ سوچنا، ایسی جگہ مسجد بنائے ہیں جہاں پورے دن میں 5 آدمی آئے تو مشکل، جمعے کو ٹریکٹروں میں جا کر بھرلے کو آنا پڑتا، کئی کوئی ایسا مسجد بنائے، اتنی شاندار مسجد، 1000 آدمیاں نماز پڑھے سکا مسجد بنائے ہیں۔ لیکن انویسٹمنٹ کرتے وقت آدمی کو سوچنا چاہیے اس سے ریٹرن کیا ملتا ہے۔ مسجد بنانا کمال نہیں، لیکن ہم ماشاءاللہ جس محلے میں مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، جس محلے میں زمین کی خریداری کر رہے ہیں، اس میں روز اول سے مسجد آپ کو بھری ہوئی ملے گی، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی ذات سے 100% امید، جتنا ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں حساب ڈال لیجئے، اللہ تعالیٰ کتنا ریٹرن کر رہا ہے، ہمیں کتنا دے رہا ہے، یہ آنکھیں دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتی، مر کے قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا جو جگہ پر ہم انویسٹمنٹ کیے اللہ وہاں سے ہمیں کیا دیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ مساجد ہیں، لوگ انویسٹمنٹ کیے ہیں، ریٹرن کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو۔ میں نے ان سے کہا یہ مسجد کو آباد کرنا ہے، آپ مدرسہ قائم کیجئے، کم از کم 20-25 بچے کم از کم پڑھیں گے، مسجد آباد رہے گی، قرآن کی پاک تلاوت ہوگی، ورنہ مسجد بددعا دے گی، مسجد بددعا دے گی، الٹا کون سی جگہ لا کر مسجد بنا دیا۔ ایسی ہی مسجدیں بعد میں جا کر کسی اور کے قبضے میں جاتی ہیں، جہاں اطراف میں خالی 15 گھر ہی، 15 گھر میں 250 کروڑ کی مسجد ہونا، اللہ عقل تو دیے ہی نا بھئی، سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اسی طرح ہمارے یہاں جو تقاضا ہے، یہ تقاضا بالکل پریزنٹ تقاضا، فیوچر کا نہیں، یہ کون سا ہے، بلکہ پاسٹ تقاضا بولو۔ کون تقاضا؟ پاسٹ، ایک زمانے سے تقاضا ہے، وہ آج سے تھوڑی، وہ پاسٹ تقاضے کو اللہ نے پریزنٹ والوں کو قبول کر لیا۔ جب قبول کیا تو ہم لوگ ہارنا نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کے زمانے میں کسی نے آ کر پوچھا مسجد ہم کیسے بنائیں، پہلے تو مسجدیں معمولی بنتی تھیں، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا تم اپنی مسجدوں کو گرجا گھروں کے یعنی چرچ والوں کے سامنے چھوٹا ہونے نہ دو، ذلیل ہونے نہ دو، یہ کہا۔ ان کو بات سمجھ میں پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا تم معمولی بناؤ گے لوگ سمجھیں گے مسلمان بہت غریب ہیں، بہت مسکین ہیں، بہت لاچار ہیں، ان کی مسجد دیکھو کیسی ہیں۔ اس کے بعد سے ہی مسلمانوں میں شاندار مسجدیں بنانے کا ایک تصور پیدا ہوا، شاندار مسجدیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارا
بنگلور اس معاملے میں بہت آگے ہیں۔ ہندوستان میں بنگلور اور بنگلور کے ساتھی بغیر کسی کے محتاج کے، ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں بھائی جن جن کو اللہ نے خاص گھر دیا ہے انہوں یہ نیت کر لیں کہ بھئی یا اللہ تو مجھے خاص گھر دیا، انشاءاللہ میں خاص اللہ کا گھر بھی بناؤں گا، کوئی بعید نہیں۔ میں وہ ناگپور گیا تھا، ایک اصغر بھائی نو مسلم ہیں، انہوں نے بہت بڑی تجارت، ماشاءاللہ وہ گھوڑے کی زین وغیرہ بنا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو بہت بڑی فیکٹری ہیں۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ماشاءاللہ ان کے دل میں بدایہ پیدا ہوا، میرا گھر میں بنا رہا ہوں، تو دل میں بات آئی میرا گھر جب میں بنا رہا ہوں اللہ کا گھر بھی میں بناؤں گا، بالکل آمنے سامنے۔ اللہ کے گھر کے لیے بھی انہوں نے سیم سیٹ خریدی، یہ گھر کی کام شروع ہوا، وہ گھر کا بھی کام شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا میرا گھر گراؤنڈ فلور ہے، اللہ کا گھر بھی گراؤنڈ فلور نہیں، اللہ کا گھر فرسٹ فلور ہوگا، وہ بھی میرا فرسٹ فلور بنا تو اللہ کا گھر سیکنڈ فلور، یعنی اللہ کا گھر رہے گا اونچا، میرا گھر رہے گا نیچا۔ تصور دیکھو، ایک نو مسلم۔ پھر انہوں نے جب اپنے کمرے میں اے سی لگائی، اے سی والوں کو بلایا تو کہا سب سے پہلے اللہ کے گھر میں اے سی لگاؤ، پھر میرے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ان کے جذبات کو سلام کرتے ہیں کہ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بھئی ہمیں کام کسی کے سامنے جا کو، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک رسید دیکھے، سفیر صاحب آئے، کیا سفیر صاحب ایک مکہ دو مکہ ایک گھونسا دو گھونسا کو رسیداں کاڑ کو ہی کیا یہ دارالعلوم دیوبند کے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا حضرت میں اللہ کا کلام بچانے کے لیے ان سے میں نے چندہ مانگی۔ بھئی اللہ آپ چندہ دیجئے، کیوں؟ کسے دے رہے چندہ؟ اللہ کا کلام بچانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو کھلانے اور اسلامی تحفظ اور سلامتی کے لیے جو ادارہ بنایا گیا ہے اس ادارے کے سلامتی کے لیے میں آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں۔ اور انہوں نے مجھے دھکا مار کر باہر نکال دیا۔ میں نے کہا رکو رکو بھائی، او بھائی رکو، رسید نکال کر آپ کا نام جناب، رسید یہ لیجئے، حشر کے میدان میں وصول کر لوں گا۔ حشر کے میدان میں ہمیں کس کے واسطے جا رہی ہیں؟ کس کے واسطے؟ شرمانے کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا میرے گھر کو بھیک مانگ رہا ہوں، یا میرے بچوں کو بھیک مانگ رہا ہوں، یا بیوی کو بھی بھیک مانگ رہا ہوں؟ میں جو تیرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہوں، جیسے خواجہ عبد المطلب ابرہہ کے سامنے گئے، اس نے سنا متولی کعبہ تشریف لائے ہیں، پوچھا کہ آپ تشریف لائے؟ ہاں، کیا بات ہے؟ وہ خوش ہو گیا، کعبے کے سلسلے میں بات کرنے کو آ رہے ہیں۔ انہوں نے بولے دیکھ بھائی، کعبہ اللہ کا گھر، میں نہیں بات کرتا اللہ کے گھر کے بارے میں، اللہ کے گھر کے بارے میں اللہ تیرے سے بات کرتا، تیرے سے ڈائریکٹ اللہ بات کرے گا، میں کیا بات کروں؟ میرے 100 اونٹنیوں کو تو نے قبضہ کر رکھا ہے، شرافت سے وہ 100 اونٹنیاں دے دو، میں 100 اونٹنیاں لوں گا، چلتا رہوں گا، بس اس کے علاوہ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کہا بس اتنی سی بات، کہا اتنی سی بات؟ کیا آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنی چھوٹی سی بات؟ کہا بھئی اونٹنی میرے ہیں، میں پوچھنے آیا، گھر اللہ کا، اللہ تجھے پوچھ لے گا۔ خالی وہ بات سن کر انہیں پلپلا ہو گیا، اسی وقت وہ یقین کر لیا میری تو گرفتاری یہاں سے شروع ہو گئی، میری گرفتاری یہاں سے شروع ہو گئی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ہمیں کسی کے پاس پوچھنے جانی، کس کے واسطے پوچھنے جانی؟ میرے واسطے؟ شرمندگی کسے ہونا؟ تو اللہ کے نمائندے انہوں، اسے کہتے ہیں اللہ کی گھر کی جماعت، اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت جو اللہ کے گھر کے لیے تیرے پاس آئی ہوئی ہے۔ اگر تو اس جماعت کی رسوائی کرتا ہے، اللہ کے گھر سے تو نے مقابلہ کیا، یہ اچھی چیز کیا وہ؟ تو پہلے بولا نا ان کو مقدمہ، جاتے ہی ہمیں لوگ بیٹھ جانا نہیں، دیکھو بھائی پہلے 1-2 منٹ ہماری بات سنو، تمہاری تقریراں ہمارے لوگوں کو جتنے کنجوسا رہتی ہوتی تقریراں کرتی، جو سخی رہتا ہے نا انہیں تقریر کرتا نہیں، جو سخی رہتا ہے انہیں کیا نہیں کرتا؟ بولو، تقریر کبھی بھی
دینے والا بات نہیں کرتا، بات کرنے والا دیتا نہیں. جیسا بھونکنے والا کتا کاٹتا نہیں، کاٹنے والا کتا بھونکتا نہیں. سائلنٹ. یہ بلی بھی کون سا کتا کاٹا سو تمہیں دیکھو، عموماً دیکھو ایسا رہتا انہیں بھی دودھ پیتا کیا کر سکا. سائلنٹ. انہیں کاٹ کو رہتا سو. تو منشا کیا بھئی، جب دینے والا ہے سائلنٹ بلاتی بھئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی مالداروں کے پاس مت جاؤ، دلداروں کے پاس جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ دلدار. مالداروں کے پیچھے پڑو نہ کو. دلدار سے دلدار ملے ہوئی دو دو باتیں، گدھوں سے گدھے ملے ہوئی دو دو لاتیں. تو دلدار کے پاس ہم جائیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ خوش ہو کر آئیں گے، مالدار کے پاس کبھی نہیں. ابھی گزشتہ سفر میں ایک صاحب کہنے لگے ہماری بہن، یعنی ان کی بہن تھی، آپ اتنی دور کی ہمارے نثار حضرت مرحوم کی بہن میسور میں رہتی تھی. ان کے بچے نہیں، شوہر کا انتقال ہوا. ماشاءاللہ زبردست ٹیچر، گورنمنٹ ٹیچر تھی وہ بھی، ان کے شوہر بھی. اللہ نے ان کو بہت نوازا، اتنا نوازا ماشاءاللہ. انہوں نے پوری اپنی جائیداد، کہنے لگے دیکھو با، میرے مرنے کے بعد تمہیں میرے خبر کو تو کیا بھی نہیں کرتے، او تو مجھے معلوم، میں تو کچھ نہ کچھ اپنی خبر کو لے کر لوں. میرے شوہر جو کما کر میرے حوالے کر کو گئے ہیں، میرے شوہر کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہتی ہوں. کیا کرنا چاہتی ہوں؟ تو انہوں نے پوری مسجد کے لیے زمین اور پوری مسجد بنانے کا خرچہ اور قیامت تک مسجد چلنے کا خرچے کے لیے ایک مستقل کمپلیکس بنا کر دی. دیکھو کہا ایک چھوٹا کمرہ اتنا چتا، میں بھی وہ کمرے کو گیا ہوں، اتنا چتا کمرہ. ہاں بولنے لگے میں زندہ رہتا کہ حرتم با میرے انتقال کے بعد لے لے جاؤ کو، مجھے دفن کر ڈال کو، یہ کمرہ مسجد کا آفس روم بنا لیو. اب اندازہ لگاؤ ذرا، تھوڑی دیر ہمیں مراقبے میں بیٹھ کو سوچے. صبح اللہ تعالیٰ ہم نے بلا لیا، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہاں یہ نالا خواہ کمن علی کا ایک فیصلہ کیا، میں قاضی بھی ہوں، بیٹھتا ہوں روزانہ فیصلے میں. کبھی وراثت کا فیصلہ، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے فیصلے میں بیٹھے رہتے ہیں. وہاں کمن علی میں بیچارہ ایک امان اللہ بھائی ہمارے دوست انتقال ہوئے، دوست ہمارے انتقال ہو گئے. انتقال ہونے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ اپنے پورے بچوں کو 3 کروڑ 2.5 کروڑ کی پراپرٹی بنا کر دے کر گئے. جب انتقال ہوئے 30 لاکھ روپے ان کے قرض تھے. وہ قرض کون پھیڑے گا؟ اس پر ہنگامہ 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 ہنگامہ. ایسے نالائق لوگاں، میں نے منہ پہ تھوکا، تم لوگوں کو جنم دیے نہ انہوں. اگر زندگی میں تمہاری عادتیں ان کو معلوم ہوتی تو فٹ پاتھ پہ بھیجا دیتے تم لوگوں کو. یہ حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو. ارے بھئی اللہ کا بندہ اتنا کچھ تمہیں دے کر گیا ہے، کیا تم لوگ 5 لاکھ روپے دار کو قرض ادا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ چھوڑو ان کے نام کی ایک پراپرٹی، اسے تو بیچ کو قرض ادا کرو بھئی. نہیں وہ پراپرٹی ہم نہ ہونا. یہ ہے امت کا حال، یہ ہے اولاد کا حال. اس لیے بنگلور اس وقت ہمارے لیے عبرت کا مرکز بنتا جا رہا ہے. آپ کو کارگزاری لینے کے لیے کسی محلے میں چلے جائیے، بڑے بڑے لوگوں کی ایسی دردناک کارگزاریاں ملیں گی، جن کو بچوں نے HBR میں 4 بلڈنگیں چھوڑ کر انتقال ہوا. ایک اللہ کا بندہ، اس کے جنازے میں بچے جانے تیار نہیں، نوکروں کو بھیجے سب کو، جا کو دفن کر گاؤ رہے تمہیں، ہمیں لوگ نہیں آ سکتے، ہمیں لوگ قرآن پڑھ لے بیٹھے رہتی ہیں. یہ ہے یہاں کے لوگوں کا حال. اور ہم لوگ ایسے احوال میں ہم اپنے جیتے جی اپنے والدین کے لیے، ہماری دیکھو یہ پیسہ لگانا کوئی ضروری نہیں، محنت بھی ایصال ثواب ہے. ارے بھائی آپ کے جا کر فلاں کے اس سے ملنے سے اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کر دے گا، انہیں دینے والا بن گیا، وہ پورا ثواب آپ کو نہ ملا. آپ جانا، آپ جو جا رہے ہیں، آپ کی جو صلاحیت لگ رہی ہے، وہ صلاحیت پر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے. یا اللہ یہ جو محنت کر رہا ہوں میں مسجد کے لیے، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا،
عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کے لیے ہم نے نیت کر لی، اللہ اس کا ثواب میرے نانا نانی کو، میرے دادا دادی کو، میرے خاندان کے تمام مرحومین کو اللہ ڈیویڈ کیے بغیر سب کو برابر برابر ثواب پہنچائے گا۔ اور آپ اگر اپنی زندگی میں مرحومین کو یاد کیے، اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ایسے نیک بندوں کو پیدا کرے گا جو ہمیں بھولیں گے نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس لیے جو کچھ اللہ نے ہم سے خدمت کے لیے طے کیا، عہدہ، جو بھی ذمہ داریاں ہمارے ذمے میں طے ہوئی، جو بھی ہم نے انشاءاللہ الحمدللہ کے ذریعے سے ہم نے اس کو قبول کیا، ان تمام ذمہ داریوں پر پھر دوبارہ ری سیٹنگ، ری فٹنگ، ری عزائم، ری انٹینشنز سب کرنا ہے ہم لوگوں کو، پھر نئے جذبات کے ساتھ آگے بڑھنا۔ صلاح الدین ایوبی ہارے 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 فل ٹینشن میں آگے انہوں 7 مرتبہ ہار گانا بھی، 1 بار 2 بار 3 بار نہیں، کتنے بار؟ 7 بار۔ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا انہوں نے ایک مکوڑا درخت پر چڑھ رہا ہے، گرا، چڑھا، گرا، چڑھا، گرا، 9ویں مرتبہ چڑھ ہی گیا۔ صلاح الدین ایوبی دیکھیے ایک چمٹی کے ہمت کو، عزائم کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا، منزل تک پہنچا دیا، میرے عزائم کو اللہ ضائع کر دے گا؟ 8ویں بار حملہ کیے، اللہ نے جیت نصیب فرما دی۔ میں عرض کرنا ہماری قوم ہے نہیں، یہ ہارنے والی قوم نہیں ہے، یہ ہارنے والی قوم، انہوں لوگاں ہم نہ کیا دیکھے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ خالی پھونک سے بجھ گئے تو دنیا میں کبھی، ہم قرغیزستان ابھی جا کر آیا، میں 1 مہینہ ہوا میری واپسی کے، تو قرغیزستان میں 70 سال مسلمانوں کو تباہ کرنے لوگوں نے محنت کی، محنت ہی نہیں، مسجد ختم کر دیا، 3000 مسجدیں ڈھا دیے۔ کتنے ہزار بھائی؟ 3000۔ خالی 5 مسجدیں سٹی کے چھوڑ دیے، 12 مصلے چھوٹ گئے، چھوڑے نہیں انہوں، چھوٹ گئے وہ 17۔ 30,000 مسجدیں، ایک بھی عالم کو چھوڑا نہیں، سب کو ختم کر دیا، ایک بھی حافظ نہیں، ایک بھی امام نہیں، ایک بھی دین کا داعی نہیں، ایک بھی مالدار نہیں، ایک بھی ہوشیار نہیں، ایک بھی سیاست دان نہیں، ایک بھی تحریک پر سنبھالنے والا نہیں، سب کو ختم۔ 70 سال کے بعد انہوں آزاد کر کو، بہرحال جو بہادر لڑنا تھے لڑے، انہوں جب دیکھے زمین میں کیا بھی ہے نہیں، دم چھوڑ کو چلے گئے۔ پھر 70 سال کے بعد جب ری سٹارٹ کیے ہمارے، کب 90 پر 1 میں، میں آپ کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ کب 90 پر، اور پبلک کتنی ہے وہاں؟ صرف 70 لاکھ، 25 لاکھ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، 25 لاکھ کو شہید کیا، 70 لاکھ ہی ہیں فی الحال۔ پھر انہوں نے جب ری سٹارٹ، ری محنت شروع کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5000 مسجدیں ہیں اب۔ کتنی مسجدیں ہیں؟ بولے بھائی کتنے ہیں؟ بنگلور میں کتنے ہیں؟ رجسٹرڈ 1200 ہیں، ان رجسٹرڈ 600 ہیں، 1800 مسجدیں ہیں، 1100 ادھر ادھر گلیاں میں یہاں وہاں سب مسجدیں بنا کو ہے نا، ہم نہ کیا معلوم، فل ان گنت مسجد۔ یہ کتنے سال کی محنت ہماری، آپ حساب لگا کو دیکھ لیو کتنے سال کی محنت، 70 سال 80 سال کی محنت میں یہ نتیجہ۔ انہوں 30 سال میں ایسا فاسٹ پک اپ ہوئے، ایسا فاسٹ پک اپ ہوئے، 5000 کہاں چلے گئے انہوں؟ 70,600 70 لاکھ 70 لاکھ لوگ پاپولیشن، 5000 مسجد کراس کر دیے۔ تو میں عرض کرنا ہمارے خون میں وہ چیز ہے، ہمت، اللہ سے علاوہ کسی سے ڈرنے کا ہے ہی نہیں۔ تو اب اس وقت انشاءاللہ ہم اپنے عزم مصمم جو ہم کیے الحمدللہ اس پر جم کر، جب تک ہم اذان نہیں سنیں گے، کہو انشاءاللہ
سکون سے بیٹھیں گے نہیں. کریں گے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں. اللہ کا نام لے کو اللہ سے بولے اللہ میرے دل میں کون تے بھی ہمارے مسجد کا تمہیں خالی تمہارا فون گھماؤ, ہمیں جھجک لے کو شرما لے کو نہیں رہنا. کس کے واسطے بھائی؟ دیکھ بھائی, اللہ کے گھر کے واسطے تیرے پاس پوچھ رہا ہوں. اللہ میرے دل میں بات ڈالیا, اللہ کے گھر کو تو دے سکتا, تیرے اندر صلاحیت ہے, تیرے اندر حوصلہ ہے, تیرے اندر ہمت ہے, تیرے اندر اللہ نے بہت کچھ خوبیاں دیا ہیں, اس واسطے میں تجھے فون کروں. کیا بولتا بول بنگلور اسٹائل میں, دادا دے سکتی ہیں کہ آپ دیجئے نا, کی وجہ بھیک کیا منگنی؟ برابر بات کرو جی. ڈھیلا ستری اپن کو بات کرنے کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ دوست ہیں, یہ دوستی آدمی تو سما کام آندے سما, وہ بھی تو بول سکتا ہاں بھی میرا دوست زبردستی میرے پاس لے کر گیا 3 لاکھ کی, 5 لاکھ کی, 10 لاکھ کی, آج وہی 10 لاکھ جنت میں جانے کا راستہ بنے ہیں. بول تو سکتا کہ نہیں بول سکتا؟ کیا خاک کی دوستی پھر ہماری تمہاری؟ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے تعلقات کو استعمال کریں, دوستی کو استعمال کریں, رابطے کو استعمال کریں. پھر انشاءاللہ دیکھیے آپ کا رابطہ کوئی محدود رابطہ نہیں, لامحدود رابطے کو آپ استعمال کیجئے, پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا کام بہت جلد منزل تک پہنچا دے گا. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ نصر من اللہ و فتح قریب, ذکر نظر کی دعا بھی پڑھتے رہنا. ٹھیک ہے بھائی, اور سب کے سامنے بولنے کو پھرنا نہیں, کیا بھی چٹکیوں میں ہمیں ادا کر ڈالے. یہ بولتی ہیں, دیکھو یہ بولنے کی وجہ سے نظر لگ کو سٹاپ ہو جاتی ہیں. وہ عادت چھوڑ ڈالو. ہمارے آدمیاں کی اخلاص کے ساتھ بولتی ہیں سو, کیا جی جے چٹکیوں میں ادا کر ڈالے جی, وہ کون سا بڑا کام. یہ چلّا کو پسند نہیں. تو ادا کریا سو, تو ادا کریا, دم رہا تو ادا کر دیں گے, تو عدم رہا تو اللہ چھوڑ ڈالتا. آخر میں دم اٹکا ڈالتا اللہ. کیا اٹکا دیتا؟ ہٹی چلی گئی, گزر گیا, کیا اٹک کو ہے سو. اللہ بولتا دم رہا تو دم ادا کر. بہت اٹلکت ہے نا, کیا جی جے چھٹکی دم ادا کر, با ادا کر, بہت بڑا آدمی نا تو. اللہ اٹکا دینے کے بعد کون تو بھی اسے ہٹا سکتا ہے کیا بھائی؟ اس لیے یہ بات تاش نہیں کرنا. کون بھی پوچھے کیا بھی کہاں تک بھی کام ہوا, اللہ کا فضل ہے بھائی, ہولے کو ہے دعا کرو, اتنی بات بولنا سو. ریٹا یہ اماؤنٹ وہ سب اللہ کے واسطے کسی کے سامنے بولوش نہ کو. کریں گے انشاءاللہ. یہ ریٹاں گیٹاں یہ اماؤنٹاں گیٹاں کسی کے سامنے بولنا نہیں. وہ اماؤنٹ جو ہم بول رہے ہیں اسی پر نظر لگتی ہے, وہ نظر لگ کو پورے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے. ایسا چھوٹا سو یہاں چ نہیں, جہاں جہاں ہیں وہ جذبات میں بولتی پورے ٹھنڈے. بولوش نہ کو. کیا بھی کوئی کون پوچھے کو دیکھ ایک بات بولنا, بھائی اللہ کا فضل ہے بھائی, کام چل رہا, دعا کرو, بہت باقی ہے کو ایسا بول کو خاموش ہو جانا. تب ان کے دل میں بات ہے ہو بھی ہونا کہتے ہیں. انہوں کیا جی پیٹ بھرے لوگ ہیں, ان کو کہیں کو دینا کہتی. پھر ہماری ایک بات تھی 4 جگہ پر بات پھیلتی. ہاں سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. بہرحال بات چیت میں کوئی آپ حضرات کے محبت میں کچھ باتیں آ گئی ہیں, بہرحال اس کو آپ برا نہ سمجھیں, کوئی اپنے دل پر نہ لیں, بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ سب چیزیں ہم سب کے لیے ہیں, اور ہم سب انشاءاللہ اس کو اپنے دل اور دماغ میں بسا کر انشاءاللہ آگے کی کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور یہ ایک جماعت کو دیکھو, مستورات میں میں ایک عمل عام طور پر بولا کرتا ہوں, 40 مرتبہ سورہ فاتحہ. آپ لوگ بھی کرو, مستورات پہ بھی کرنے بولو. ان کو بولو دیکھو بھائی تمہیں لوگاں بھی حصے دار بننا. خالی مرد حضرات کو چھوڑ ڈال کو مرا عورت ہم پورے گھر میں باسنا دھل لے کو ویڈیو دیکھ لے بیٹھے تو کام ہوتا نہیں. تو میں بھی ایک چھوٹا عمل, کیا مرد حضرات جب تشکیل میں جاتی 2 رکعت نماز پڑھو. کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھ کر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, ایسا ملا ملا کو پڑھنا 40 مرتبہ. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں دعا کرو, یا اللہ ہمارے مرد حضرات, میرے شوہر, میرے چچا, میرے تایا, میرے دادا, کوئی بھی ہو رشتہ دار جا کہیں تیرے گھر کی محنت کے لیے, یا اللہ ان کی تو مدد فرما. اور ہم بھی جب جاتے ہیں ایک ساتھی کو ذکر میں ضرور رکھو. کیا حضرت ذکر میں کوئی نہ کوئی ساتھی کیا ہونا, جیسا جماعت پہ جاتی نہیں ہمیں وہ اس ترتیب تشکیل کی بھی, جیسا تشکیل میں ہم جاتے ہیں
کیا جاتی تشکیل میں؟ تشکیل میں ذرا فکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، جیسا فکر کے ساتھ تشکیل میں جاتے ہیں اسی طرح ایک متکلم، بھئی تمہیں بات کریں گے، تمہیں ذکر میں رہیں گے، تمہیں ہمارے ذمہ دار بخیا گروپ، ہمیں لوگاں جاتے وقت میں پایا گیا خالق ان کے سامنے بیٹھ کو ڈگرا مر لے کو باتاں کرے بولے تو وہ باتاں کے کیا بھی اثر ہوتا نہیں. ٹھیک ہے بھائی، واپسی میں پایا کھاؤ، واپسی میں کیوں میں یہ وہی معمولی بات نہیں بول رہا ہوں میں. آپ جس کے ساتھ جا کر بات کر رہے ہیں جتنے مجاہدے کے ساتھ جائیں گے اتنا دل کے اندر اثر پڑے گا. ہمیں لوگ جب سال میں تھے 2000 میں نیت میں ساتھیوں نیت کا ناشتہ جس وقت تمہاری تشکیل مکمل ہوگی ناشتہ کھائیں گی. ہر ایک ساتھی 3 ساتھی کو تشکیل کرنا. ماشاءاللہ آپ یقین مانو پورے سال میں روزانہ 3 دن کی جماعت نکالتا تھا. روزانہ 3 دن کی جماعت، ہر 8 گھنٹے کو جماعت آ جاتی ناشتہ کرتے، 8 گھنٹے کو جماعت آ جاتی ناشتہ کرتے. نہیں جماعت تو ہماری جو قربانی لگتی ہے ناشتہ کے بغیر، چائے کے بغیر، پانی کے بغیر، اس کا اثر بات چیت میں اللہ ڈالتے ہیں. اسی طرح ہم انشاءاللہ نیت کریں. بھئی ہم جب جا رہے ہیں تو خیر اتنا بھی نہیں کہ بھوکا ہو کو پیشنٹ ہے تو بے ہوش ہو کو ایمبولینس میں جاؤ کو. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی ہم ایک چھوٹی قربانی کے ساتھ، بڑی قربانی نہ دیں، چھوٹی قربانی کے ساتھ ہم جا کر بھئی تمہارے واسطے ناشتہ بھی کرے بغیر آپ کو ہی بھی کہ تو اس کا اثر پڑتا. سمجھا آپ پہ بات کرو، اس کا اثر پڑتا. پھر وہ بیچارے کے اندر دل کے اندر رقاق بولتی اس کو، دل نرم ہوگا. جب دل نرم ہوگا آپ جو بھی بیج ڈالیں گے وہ بیج اگے گی. سخت دل پتھر کے اوپر ہمیں لوگ لوٹا لوٹا پانی مارے گے تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں. وہ دل نرم ہونے کے بعد تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی بیج آپ ڈال دیجئے، فوراً وہ چیز اگ کر آئے گی. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق. دعا کر لیں. اور کوئی بات بولیے. یہ اصل میں عقیدہ بن گیا ہے بعض لوگوں کا. عقیدہ کیا بن گیا؟ ان کو بھی بولنا دیکھو بھئی بورل کے واسطے آپ ہمارا صرف پانی کا جو خرچہ ہے، بھئی پوری بلڈنگ مسجد کی تعمیر ہوئے تک پانی کا خرچہ وہ بھی لاکھوں کا ہوتا ہے. ان کو بولو بھئی آپ اسی نیت سے دیجئے. اور ان کو سمجھانا چاہیے بھئی یہ آ کر جو بور کا ہے یہ تو الحمدللہ 1 سے 4 ساتھی قبول کر لیے ہیں. آپ آ کر یہ نیت کر لیجئے. چیزاں بول ڈالو ان کو، سیمنٹاں بول ڈالو، اینٹاں بول ڈالو، زمین کے اسکوائر فٹاں بول ڈالو، جو بھی آپ بول سکتے ہیں بولیے. وہ کیا بھی نہیں، تھوڑا سا بات کرے تو کنورٹ ہو جاتی ہوں. بیٹا ذرا پانی لے کرو. نہیں بھئی دیکھو بھئی جہاں تک ہو سکے حلال سے حلال پیسہ لگانے کی کوشش کرو. اس کی برکت سے روحانیت مسجد میں پیدا ہوگی. ایسے پیسے جو پیسے مشکوک ہیں وہ پیسے لگانے سے روحانیت مسجد کی ختم ہو جائے گی. جی دعا سے پہلے مشورہ کر لی.